روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی پرہیزگار آدمی رہتا تھا۔ اس نے ایک بندے سے 1000 اشرفیاں قرض مانگی۔ اس شخص نے کہا میں تمہیں قرض دے دوں گا لیکن کوئی گواہ لاؤ جس کے سامنے یہ قرض میں تمہیں دے دوں۔ قرض مانگنے والے نے کہا میرا تو گواہ صرف اللہ ہی ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا تو پھر کوئی ضامن لا جو یہ ضمانت دے دے اگر تو نے یہ قرض واپس نہ کیا تو وہ اسے واپس کرے گا۔ قرض مانگنے والے نے کہا اللہ ہی میرا ضامن ہے۔ اس پر اس شخص نے قرض مانگنے والے شخص کو کسی گواہ اور ضامن کے بغیر اللہ کے بھروسے پر 1000 اشرفیاں دے دی اور اس سے وعدہ لے لیا کہ اتنی مدت کے بعد وہ یہ رقم واپس کر دے گا۔ وہ شخص یہ قرض لے کر سمندر پار کسی کام سے دوسرے ملک چلا گیا اور وہاں اس نے اپنا کام شروع کر لیا۔ پھر جب قرض واپس کرنے کا وقت آیا تو جہاز تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن اسے کوئی جہاز وطن واپس آنے والا نہ ملا، یہاں تک کہ قرض واپس کرنے کی تاریخ سر پر آ گئی۔ اب اسے یہ غم ہونے لگا اگر میں نے وعدے کے مطابق مقررہ تاریخ تک قرض ادا نہ کیا تو یہ بے ایمانی ہوگی اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک بڑی سی لکڑی لی اور لکڑی کاٹنے والے آلے کے ساتھ ایک جگہ اس لکڑی کو کھودا اور پھر اس کھودی ہوئی جگہ میں 1000 اشرفیاں رکھیں اور ان کے ساتھ قرض دینے والے کے نام ایک خط بھی لکھ کے رکھ دیا جس میں لکھا تھا میں جہاز نہ ملنے کی وجہ سے وقت پر وطن واپس نہ آ سکا، تمہارے قرض کی رقم اس لکڑی میں رکھ کر سمندر کے حوالے کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تمہاری رقم پہنچا دے۔ اس کے بعد اس نے کھودی ہوئی جگہ کو واپس اچھی طرح بند کر دیا اور وہ لکڑی اٹھا کر سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے یہ کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے تجھ کو گواہ اور ضامن بنا کر فلاں شخص سے 1000 اشرفیاں قرض لی تھی اور اسے اپنی مقررہ مدت تک واپس کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اب مدت پوری ہو چکی ہے، میں وطن واپس نہ جا سکا کیونکہ مجھے کوئی جہاز ابھی تک نہیں ملا۔ اب میں اس شخص کی امانت تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قرض دینے والے نیک آدمی کو پہنچائے۔ اس کے بعد اس نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے قرضہ دیا ہوا تھا وہ ایک دن سمندر کی طرف آ نکلا۔ وہ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو۔ اللہ کی قدرت وہاں سے وہ لکڑی بہتی ہوئی اسی کے پاس آ پہنچی جو اس قرضدار نے سمندر میں پھینکی ہوئی تھی۔ اس شخص کی نظر اس لکڑی پر پڑی تو اس نے اسے پانی سے نکال لیا اور جلانے کے ارادے سے اسے گھر لے آیا، اور اس نے وہ لکڑی گھر لا کر جب اس کو کلاڑے سے چیرا، اس نے وہ لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 اشرفیاں حد کے ساتھ نکل کر زمین پر گر پڑیں۔ اس نے خط پڑھا اور سارا معاملہ سمجھ گیا۔ ادھر چند دن کے بعد اس قرضدار کو ایک جہاز مل گیا اور وہ اس پر سوار ہو کر وطن واپس پہنچ گیا۔ وطن واپس آتے ہی اس نے 1000 اشرفیاں لی اور قرض دینے والے آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے معافی مانگی اور کہا کہ جہاز نہ ملنے کی وجہ سے میں مقررہ مدت کے اندر قرض ادا نہیں کر سکا، اب یہ اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کر لیں۔ قرض دینے والے نے اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی چیز مجھے بھیجی تھی؟ قرضدار نے کہا جس جہاز میں آیا ہوں اس سے پہلے کوئی جہاز مجھے نہیں ملا جس کے ذریعے میں کوئی چیز تمہیں بھیج سکتا۔ قرض دینے والے نے کہا جہاز میں نہیں بلکہ ایک چیز تم نے لکڑی میں بند کر کے مجھے بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز پہنچا دی ہے، اب میرا کوئی قرضہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم یہ 1000 اشرفیاں اپنے پاس رکھو، میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے اور ایک ایماندار آدمی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس سے اس کا ارادہ ادا کرنے کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ
اس کے مال کو ضائع کر دیں گے۔ یاد رکھیں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور حقوق العباد ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا حق مت روکیے، جو چیز بھی لیں وقت پر لوٹانے کی فکر کریں۔